کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سخی ہے شہر بھر کے، وہ گدا ہے ان کے در کے، کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی نعمتوں سے تیرے در سے جو بھی مانگا، میرے دامن طلب میں وہ تمام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، کہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ شعر اقبال نے حضرت سیدنا بلال کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ صحابہ کا مزاج ہوتا تھا، نماز میں حضور کے رخ انور کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کا مزاج صرف صحابہ کا نہیں تھا، انبیاء نے بھی معراج کی رات نماز میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، کہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی
محشر میں بپا کیا ہے محشر. وہ کہیں کہ آؤ دیکھو وہ غلام آ گیا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو دنیا میں تو ہم سبھی کہتے ہیں نا ہم حضور کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن غلام کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ آقا کا حکم ہو اور وہ سر اٹھائے، آقا کا حکم ہو اور وہ کہنا نہ مانے، اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے. تو کہتے ہیں دنیا میں تو ہم سبھی کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں. مزہ تو جب ہے جب حضور قیامت کے دن کہیں وہ دیکھو میرا غلام آیا. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. وہ کہیں کہ آؤ دیکھو وہ غلام